کافی لوگ کہتے ہیں شاہ جی ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر آپ نماز کا جتنا کہہ لیں ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ وہ تجھے بلاتا ہی نہیں، وہ تجھے توفیق سجدہ دیتا ہی نہیں، وہ تجھے توفیق سجدہ دیتا ہی نہیں۔ وہ ایک سردار تھا اور ایک غلام تھا۔ جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا، جو غلام تھا وہ پانچوں وقت کا نمازی تھا، پانچوں وقت کا نمازی۔ ایک دن یہ دونوں کہیں جا رہے تھے، اذان کی آواز ہونے لگی۔ اذان کی آواز سن کر، رب کا بلاوا سن کر نمازی غلام نے کہا سردار جی آپ یہاں ٹھہریے، میں ذرا اللہ کے حضور سجدہ کر کے ہوں، مالک کو سجدہ کر کے ہوں، نماز پڑھ کے۔ مالک کا بلاوا آ گیا، آپ یہاں ٹھہریے، ابھی جاتا ہوں، ابھی آتا ہوں۔ بے نمازی جو سردار تھا وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اب یہ غلام گیا مسجد میں، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد میں گیا، اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے اس نے نماز ادا کی، مالک کو سجدہ کیا، مالک کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد اس نے قرآن مجید کھولا، پڑھنے بیٹھ گئے، قرآن مجید پڑھنے بیٹھ گئے۔ اب سارے نمازی نماز پڑھ کے واپسی گھر کو جا رہے تھے۔ اب وہ بے نمازی سردار بیٹھا ان سب لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ میرا غلام کہاں گیا۔ سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں، غلام کہاں مر گیا۔ جب یہ بیٹھا بیٹھا تھکا تو یہ اٹھ پڑا، اس نے مسجد کی دہلیز پر قدم رکھا۔ اس بے نمازی سردار نے جہاں جوتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد میں جہاں جوتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے اس بے نمازی سردار نے آواز دی، او غلام کہاں مر گیا ہے تو؟ سارے نمازی نماز پڑھ کے واپسی کو جا رہے ہیں اور تو ابھی اندر مرا بیٹھا ہے، کہاں مر گیا؟ جلدی باہر نکل، کہاں مر گیا؟ جلدی باہر نکل، ہم نے آگے کافی سفر کرنا ہے۔ او غلام کہاں مر گیا ہے؟ کہاں چلا گیا ہے؟ کہاں بیٹھ گیا ہے؟ ابھی تک تیری نماز ختم نہیں ہوئی ہے۔ جب اس غلام نے مالک کی آواز سنی، مالک کو جوتے والی جگہ پہ کھڑے دیکھا تو اس نے قرآن مجید بند کیا۔ بند کرتے ہوئے اس نے کہا سردار جی میں کیا کروں؟ جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہی خدا مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا۔ تجھے جوتوں والی جگہ کھڑا کر کے بلوا رہا ہے، جو تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد کے باہر نہیں جانے دیتا۔ اے بندے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے، نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اس سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا؟ کافی لوگ آتے ہیں نا، کہتے ہیں شاہ جی ہمیں کوئی تعویذ دو، اولاد نماز نہیں پڑھتی۔ چلو ہماری تو اوکھی سوکھی گزر گئی، ہم تو نماز نہیں پڑھتے، ہماری اولاد تو نماز پڑھے۔ میں نے کہا بابا جی جب تم لوگ نماز نہیں پڑھتے تمہاری اولاد نماز کیوں پڑھے؟ اور جب تم خود بے نمازی اولاد کو کہتے ہو نماز پڑھو۔ بابا جی مجھ سے آ گیا ہے تعویذ مانگنے کے لیے، جو تعویذ تجھے رسول اللہ نے دیا تھا وہ کون سا بڑھتا ہے؟ فرمایا تھا جب بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اس کی انگل پکڑ کے مسجد تک لے جانا، مسجد میں لے جانا، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھوانا۔ تم نے وہ تعویذ کون سا بڑھتا ہے؟ اب اولاد ہو گئی ہے جوان، خود ہو بے نمازی، خود کبھی نماز کے قریب نہیں گئے، اولاد ہو گئی ہے جوان، اب تم کہتے ہو نماز پڑھو، خود بے نمازی ہو، خود کبھی پڑھی نہیں، اولاد کو کہتے ہو نماز پڑھو، آگے وہ بھی کہتی ہے جا جا تو بڑا حاجی نمازی ہے، سانو کہندا ہے نماز پڑھ۔ تو جو رسول اللہ نے تمہیں تعویذ دیا تھا کہ ننھے سے بیٹے کی انگل پکڑ کر مسجد میں لے جانا، شروع سے ہی بچے میں نماز کی عادت ڈالنا، اگر وہ والا تعویذ اپناتے، وہ والا تعویذ برتاتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، اس کا گزر ایک خوبصورت بستی سے ہوا، خوبصورت شہر سے ہوا۔ عالی شان محل دیکھ کر، عالی شان مکان دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنے خوبصورت گھر دیکھ کر کہا سبحان اللہ۔
آگے چلا گیا کافی عرصہ بعد جب اس کا واپسی اسی راستے سے گزر ہوا، اسی بستی سے گزر ہوا، دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی بستی عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے ہیں، ملبہ پڑے، مٹی کے ڈھیر لگے پڑے، دیکھ کر حیران رہ گیا یار یہاں تو عالی شان محل تھے، عالی شان مکان تھے، کوٹھیاں تھی، خوبصورت شہر تھا، اب شہر کو کیا ہو گیا، کیوں حیران ہو؟ وہاں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے۔ یہ فقیر اس اللہ کے ولی کے پاس گیا، پوچھا بابا جی ایک وقت تھا میں یہاں سے گزرا تھا، عالی شان مکان، خوبصورت محلات دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، آگے چلا گیا، کچھ عرصہ بعد جب واپسی سے میرا گزر ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ عالی شان بنگلے، عالی شان محل، عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے ہیں، شہر کا کوئی نام و نشان نہیں، کہاں گئے ہیں سب لوگ؟ اس نے کہا بیٹے نہ پوچھ ہمارے شہر کی داستان، نہ پوچھ ہمارے شہر کی کہانی، ہمارے شہر سے ایک بے نمازی شخص کا گزر ہوا تھا، ہمارے شہر سے ایک بے نمازی شخص کا گزر ہوا تھا، اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے ہمارے شہر پر اللہ کا عذاب آیا، اور اس طرح کا عذاب آیا کہ ساری کی ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی، ساری کی ساری بستی ویران ہو گئی۔ اب دیکھ لے تیرے سامنے ملبہ پڑا ہے، اگر ایک بے نمازی کا گزر کسی شہر سے ہو تو سارا کا سارا شہر برباد ہو جاتا ہے، تو جس گھر میں سارے کے سارے لوگ رہتے بھی بے نمازی ہوں، اس گھر میں برکتیں کیسے ہیں، اس گھر میں سکون کیسے ہے، اس گھر میں قرار کیسے ہے؟